اگر راستے بند نظر آ رہے ہیں اور قدم تہجد کی طرف جا رہے ہیں تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے۔ وہ محض اس لیے تمہاری نگاہوں سے راستے کو اوجھل کر دیتا ہے کہ تم اسے منانے تہجد تک جاؤ۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ رات کی خاموشی میں مجھ سے ہم کلام ہو اور میں سکون سے رات کی خاموشی میں اپنے بندے کو سن سکوں۔ فوراً تمہاری سن لیتا تو کیا تم تہجد کا مزہ چکھ پاتے، اس کی محبت کی لذت، قبولیت کی اہمیت جان پاتے؟ تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعائیں رد ہو جائیں یہ سراسر ناممکن بات ہے۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیندیں قربان کر دو اور وہ نہ مانے یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ تہجد نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو نا، حقیقت میں وہ دعا تو کب کی قبول ہو چکی ہے۔ تہجد کی نماز قبولیت کا ذریعہ ہے۔ جب تمہارے سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کھول دیتا ہے اور وہ راستہ تہجد کا راستہ ہوتا ہے۔ تہجد تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تہجد تو اللہ کو حال دل سنانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ جس کو لگ جائے ایک بار تہجد کی لگن، پھر اسے اپنے رب سے ملاقات کی لگن لگ جاتی ہے۔ سجدے تو بعد میں ہوتے ہیں، تہجد کی صرف نیت کر لینا ہی اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ ادھورے قصے تو اللہ نے تہجد کے لیے چھوڑے ہوتے ہیں تاکہ تم آؤ اسے مناؤ اور اپنی مرادیں پالو۔ جب تم وقت تہجد اپنی نیند ترک کر کے اللہ سے یہ کہنے کے لیے سجدہ کرتے ہو کہ یا اللہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، تو اللہ بھی پلٹ کر فرماتا ہے کہ مجھے تم سے بھی زیادہ تم سے محبت ہو گئی ہے۔ پھر اس کی محبت تمہیں ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے طور پر ملتی ہے جن کے بارے میں تم سوچ رہے ہوتے ہو کہ یہ تو کبھی بھی ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کی محبت تمہیں تہجد تک لے کر جاتی ہے اور تہجد کی دعاؤں کے لیے وہ ساتوں آسمان کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ ہی آسمان والوں نے۔ تہجد کے وہ سجکتے ہوئے سجدے ہی تمہاری دعاؤں کے لیے معجزوں کا ذریعہ بن جاتا ہے جو صرف تمہارے اور تمہارے اللہ کے درمیان ہے۔ تہجد بہت گہرا راز ہے اللہ اور اس کے بندے کا، اور شاید اللہ نے اسے راضی رکھنا تھا، اسی لیے تو تہجد کا وقت رات کی آخری پہر میں رکھا کہ جب ساری کائنات سکون کی نیند سو جاتی ہے اور پھر اللہ ان سے ملاقات کے لیے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ جو اس سے ملنے کی تڑپ میں نیند کو توڑ کر آتے ہیں۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جب اللہ رہتا ہی دل میں ہے تو پھر اس نے یہ کیوں کہا کہ میں رات کے آخری پہر میں پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہوں اور پھر اپنے بندوں کو آواز دیتا ہوں کہ کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اس کی آواز سن سکوں، کوئی ہے مجھے پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کا جواب دوں۔ ایسا اللہ نے اس لیے کہا ہے کہ تم تہجد کی اہمیت کو جان سکو۔ عموماً تم نماز کے ذریعے اللہ تک جاؤ، اللہ خود تم سے ملنے کے لیے آتا ہے، تو پھر سوچو اللہ نے بے وجہ تھوڑی نہ تمہیں ملاقات کے لیے چنا ہوگا۔ کوئی تو بات ہے تم میں کہ جب تم رو تو تمہاری بے بسی کوئی نہ دیکھ سکے، جب تم گڑ گڑاؤ تو تمہارے درد کا پردہ رہ جائے۔ وہ اپنے بندوں کی بے پردگی نہیں ہونے دیتا، وہ اپنے بندوں کی خودداری کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے۔ تبھی تو اس نے تہجد جیسی نماز بنائی اور رات کی تاریکیوں میں اس کا وقت رکھ دیا۔ نہ کوئی شرط رکھی، نہ کوئی عبادت فرض کی، بس کہہ دیا کہ محبت کھینچ لے جائے جب یہاں تک آ جانا۔ کوئی پابندی نہیں ہے، جب دل کرے مجھ سے بات کرنے کے لیے تو چاند تلے بیٹھ جانا، جب سو نہ سکو تو میرے ساتھ برابر بیٹھ کر باتیں کرنا۔ وہ سجدے جو راز ہیں صرف تمہارے اور اللہ کے درمیان، انہی سجدوں سے ایسے معجزے ہوں گے کہ دنیا دیکھتے رہ جائے گی۔ تہجد کی دعائیں معجزوں کے اتنے ہی قریب ہوتی ہیں جتنا اس وقت اللہ تم سے قریب ہوتا ہے۔
وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس کیوں آئے ہو، وہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس آئے ہو۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، فریاد کر کیا چاہتے ہو، مانگو مجھ سے کہ میں تمہیں نواز دوں۔ بس پھر وہ ایسے ہی دعائیں قبول کر لیتا ہے، اور دعائیں بھی حیران رہ جاتی ہیں۔ پھر وہ وہاں سے مدد بھیجتا ہے جہاں التجا بھی نہ جا سکے۔ پھر وہ تمہاری چاہت کو ایسے تمہارے نصیب کا حصہ بنا دیتا ہے کہ جیسے یہ تمہارے نصیب سے جدا کبھی نہ ہوئی تھی۔